ایک علاج چلا آ رہا تھا، اور وہ تھا جسے ہم عملیات کے ذریعے سے کہتے ہیں۔ ایک مدت تک تو خود بھی کرتا رہا میں۔ اس زمانے میں اس دور کے عقیدے کے مطابق ہم بھی اسے یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک روحانیت ہے جس کے ذریعے یہ ہوتا ہے، اور چونکہ وہ مسلمانوں میں جو انداز ہے اس روحانیت کا، وہ عام طور پہ قرآن کریم کی آیات سے ضد کیا جاتا ہے، وظیفہ کیا جاتا ہے، اس کے تعویذ لکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ایک اثر ہے کہ اس سے اس قسم کی بیماریاں جاتی ہیں، اور چونکہ ایسا کرنے سے انہیں آرام ہو جاتا تھا عام طور پر، اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک یقینی چیز ہے۔ لیکن تجربے بعد نے یہ بتایا کہ اس میں سوال قرآن کریم کی آیات ہی کا نہیں ہے، اصل چیز نفسیاتی اثر پیدا کرنا ہوتا ہے مریض کے اوپر۔ ہمارے ہاں مسلمان مریض جو آئیں گے ان کے ذہن میں قرآن کریم کی عقیدت بڑی ہوتی ہے۔ قرآنی اعمال کا جب ذکر کیا جائے گا تو پہلے ہی نفسیاتی طور پہ وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور جب اس قسم کی چیز کی جاتی ہے تو اس کا نفسیاتی اثر عام طور پر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم اس قسم کی مریضہ آتی ہے تو اس سے اشلوک کے ذریعے سے وہی اثر ہوتا ہے، منتر کے ذریعے سے وہ اثر ہوتا ہے۔ اور یہ عام جو علاج ہیں ہمارے ہاں کے گاؤں کے، ان کی تو کیفیت یہ ہے جو کالا علم جسے کہتے ہیں، یہ انتر قسم کے لوگ انہوں نے محمد سے الفاظ کو یاد کر رکھے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ سوال اس میں قرآن کریم کی آیات، وید کے منتر، یا ایک وظیفہ ہوتا تھا ہمارے ہاں یا بور بھر کے درخت کو کہتے ہیں، ایک وظیفہ ہوتا تھا جا بدو، اس قسم کے الفاظ کے وظیفے ہوتے تھے۔ سارا راز اس میں نفسیاتی اثر پیدا کرنا ہوتا ہے برادران حدیث۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ بات ذاتی تجربے اور مشاہدے کی ہے۔ ایک زندگی کا حصہ میں نے بھی قرآن کی آیات کے عمل پر عملیات سے گزارا، اور اس کے بعد جب یہ تنقید پیدا ہوئی، تحقیق پیدا ہوئی کہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے زیادہ یہ ہندو عمل کرنے والے، وہ منتر کرنے والے، وہ ہم سے زیادہ بہتر طور پر ان بیماریوں کا یوں علاج کر لیتے ہیں یا نفسیاتی اثر پیدا کر لیتے ہیں، وہ کیسے پیدا کرتے ہیں؟ اگر یہ اثر قرآن ہی کی آیات کا ہے تو وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں، وہ تو مشرک ہے۔ تو چنانچہ جب تجربہ کیا اس کا میں نے، تو بیان ہی جو اثرات ان چیزوں سے ہوتے تھے وہ ان لوگوں کے ان منتروں سے بھی وہ ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جیسا میں نے عرض کیا ہے جو اولاد کے اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان سے بھی اگر اس طریقے کے مطابق قوت ارادی بڑھا لی جائے تو اس کا بھی وہی اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک فن ہے، اور اب یورپ اور امریکہ میں تو کیفیت یہ ہے کہ قوت ارادی کو بڑھانے کے بعد وہ جسے ہپنوٹزم کہتے ہیں، یہ چیز وہاں اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے، آپ حیران ہوں گے یہ سن کے۔ امریکہ کے ہسپتالوں میں بچوں کے جب آپریشن کرنے ہوتے تھے تو وہاں کلوروفارم کا دیا جاتا ہے، تو بچوں کے اوپر اس کا بعض اوقات اثر بڑا مضر پڑتا ہے یا اس کے آفٹر ایفیکٹ بڑے خراب ہوتے ہیں۔ یہ پرابلم تھی ان کے لیے کہ کیا کیا جائے ان کے علاج کے سلسلے میں۔ چنانچہ وہاں اب ہپنوٹسٹ ڈاکٹرز ہیں، بچوں کو وہ ہپنوٹائز کرتے ہیں، اپنی قوت ارادی کو ڈیولپ کرنے کے بعد اثر انداز ہوتے ہیں ان کے اوپر، اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس طرح سے ہپنوٹائز کرنے کے بعد بڑے بڑے میجر آپریشن بغیر کسی قسم کی کلوروفارم کے یا لوکل کو ٹھنڈ کرنے کا جسے کہتے ہیں، اس کے بغیر وہاں آپریشن کیے جاتے ہیں ان چیزوں کو، اور اس مریض کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، بے ہوش بھی نہیں ہوتا، وہ ہپنوٹائز کیا ہوا
بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے یا اس کا یہ اثر قبول کر لیتے ہیں، وہ صرف ول پاور کا ایک کرشمہ ہے، قوت ارادی کو اپنے ڈیولپ کر لینے کا، اور نفسیاتی طور پہ اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان اسے قرآن کریم کے الفاظ سے کرتے تھے، اس واسطے وہ قرآن کی برکت سمجھی جاتی تھی۔ ہندو جوگی اور سنیاسی اسے اپنے ہاں کے منتروں سے کرتے تھے، وہ اپنے ہاں ان ویدوں کے الفاظ کا اثر سمجھتے تھے، اور وہ جو جیسا میں نے کہا ہے وہ جاہل قسم کے کالے علم والے وہ اپنی اپنی دیویوں کے متعلق سمجھتے تھے کہ ان کا اثر ہے، یہ ان الفاظ کا اثر نہیں ہے برادران عزیز۔ یہ ذریعے ہوتے ہیں قوت ارادی کو ڈیولپ کرنے کے، کسی طریقے سے اس کو ڈیولپ کر دیا جائے تو وہ وہی اثر پیدا کر دیتی ہے۔ یہ نفسیاتی اثر پیدا ہوتا ہے، ایک بڑی سی مائل سی فارم نرم سی چیز یہ ہپنوٹزم کے قسم کی ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم زندگی کا ایک ضابطہ دے، وہ انسان کو دنیا میں انسانیت کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ قوانین کا مجموعہ ہے، وہ اصولوں کا مجموعہ ہے، وہ رہنمائی دیتا ہے، وہ تاریخیاں دور کرتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ اس کے الفاظ عملیات کے اندر کام لائے جائیں، ان کے تعویذ لکھے جائیں، ان کو پھونک پھونک کے پلایا جائے اور اس طرح سے سمجھا جائے کہ خدا کے کلام میں یہ برکت ہوتی ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اگر دعویٰ کیا جائے تو وہ منتروں والے اپنے منتروں سے وہ اثرات پیدا کرتے ہیں جو ان چیزوں کا بھی پیدا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ہم اس خدا کی کلام کو اس دنیا میں سب سے عرصہ و اعلیٰ ثابت کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب انسانوں کو رہنمائی دینا ہے، اس قسم کے تعویذ اور گنڈوں اور پھونک کر اس قسم کے علاج کرنا اس کا مقصد نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور نتیجہ اس طرح سے اس کا برآمد ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نفسیاتی اثر پیدا ہوتا ہے، وہ کسی طریقے سے آپ کر لیں وہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا سوال آیا تھا، یہ بھی 3 دن ہوئے آیا، قرآن پاک میں انسان کی غلطیوں کی جو سزا بتائی گئی ہے وہ انسان کے جرم کے لحاظ سے بہت زیادہ سخت لگتی ہے، حالانکہ انصاف تو یہ ہے کہ جرم کے تناسب سے سزا ملے۔ آگ، پیپ اور کھولتے ہوئے پانی کی سزائیں بہت ہولناک ہیں۔ جہنم کی سزاؤں کے متعلق یہ سوال ہوا، اصل یہ ہے کہ یہ جب تک سمجھ نہ لیا جائے کہ جنت اور جہنم اس کی کیفیت کیا ہے، اس وقت تک یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جتنی چیزیں قرآن نے کہی ہیں، مرنے کے بعد کا عذاب و ثواب جسے ہم کہتے ہیں، وہ چیزیں سمجھائی تو گئی ہیں ہماری ہی زبان میں، ہمارے ہی الفاظ میں، لیکن قرآن کریم نے جیسے جنت کے متعلق کہا کہ اس کی مثال اس قسم کی سمجھو جیسے کہ یوں ہوتا ہے، وہ ایک مثالی بیان ہے، تمثیلات کے ذریعے سے قرآن نے سمجھایا ہے، اس لیے کہ اس زندگی کی جو حقیقت اور ماہیت اور کنہ ہے وہ آج کے انسانی شعور کی سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ جس طرح بچہ